السلام علیکم، میں ہوں راجہ شجاعت، مرکزی ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر۔ اور آج کی ویڈیو میں بات کریں گے جو ہمارا بجٹ پیش کیا گیا اسمبلی کے اندر، اور اس بجٹ میں جو پرائم منسٹر آزاد کشمیر نے سپیچ کی اس کے بارے میں بات کریں گے، اور ہول اس بجٹ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس بجٹ کا جو امپیکٹ ہوگا آزاد کشمیر کی جو ہماری اکانومی ہے اس کے اوپر، یا آزاد کشمیر کے اندر جو ایک وے فارورڈ جسے کہتے ہیں وہ متعین کیا گیا، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی اپنی رائے کا اظہار کریں کہ حکومت آزاد کشمیر نے یہ جو بجٹ پیش کیا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ دیکھیں، اس بجٹ کے اندر وہ تمام چیزیں، پرائم منسٹر کی جو سپیچ تھی اس کو اگر آپ دیکھیں تو ایک کنونسنگ سپیچ تھی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ پی ایم نے اس سے 1 سے 2 گھنٹے کی جو سپیچ کی ہے، اس سپیچ کے اندر آزاد کشمیر کی تاریخ میں ایک پہلی دفعہ بتایا کہ آزاد کشمیر کو کس طریقے سے ایک ٹرانسفارم کیا جائے۔ جس طرح آزاد کشمیر میں پاکستان تحریک انصاف نے منشور ڈیولپ کیا، وہ منشور بھی اسی طرح کا تھا۔ اگر آپ اس منشور کو پڑھیں، اس میں آزاد کشمیر کو ڈیولپ کرنے کی بہت ساری چیزیں تھیں، جیسے کشمیر کو انٹرنیٹ سٹی کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے، کشمیر کے اندر انٹرنیٹ کی اس طرح کی ایکسیسیبلٹی بنائی جائے کہ پورا کشمیر جو ہے وہ ون نیٹ ہو جائے، اور آپ کی تمام مسائل کا حل جو ہے وہ آپ کے انٹرنیٹ کے تھرو ہو جائے، آن لائن سسٹم کے تھرو ہو جائے، پورے کشمیر کو جو ہے کنیکٹ کر دیا جائے آن لائن سسٹم کے تھرو۔ اس کے بارے میں پرائم منسٹر آزاد کشمیر نے اپنے ویژن کا اظہار کیا کہ ہم کشمیر کے اندر جو ہے وہ مختلف جو ہمارے جو محکمہ مال ہو گیا، آپ کا جو یہ جو آپ کا اس جس کو کہتے ہیں چلان کا سسٹم جو ہے، اس کو، اور پولیسنگ کو، آزاد کشمیر کے اندر جتنے بھی جو لینڈ ریکارڈ ہے، یہ سب چیزیں جو ہے ان کو ہم آن لائن کرنے جا رہے ہیں۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ود دی انسٹنکٹ آف اے ٹائم جو ہے وہ آپ کو اپنی جو اتنی بڑی کمپلیکس آپ کا محکمہ مال کا ریکارڈ کا سسٹم ہوتا ہے وہ آپ کو ود دی 1 کلک آپ کو مل جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے، اور یہ پروجیکٹ ابھی کچھ ضلعوں میں ابھی آپریشنل بھی ہے، اور باقی پورے کشمیر کے اندر سوچ بچار ہو رہی ہے کہ اس کو ٹرانسفارم کر کے پورے کشمیر کے اندر لے کے آئیں۔ یہ بہت ہی آئیڈیل پروجیکٹ ہے۔ دوسرا، کشمیر کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلی دفعہ پرائم منسٹر نے یہ آپ کو بتایا کہ یہاں پہ جو زکوٰۃ فنڈ ہے وہ ایک سال میں صرف 3,000 روپیہ ملتا تھا۔ آپ خود سوچیں، اور اس سارے کی ذکر میں پی ایم نے آپ نے دیکھا وہ ابدیدہ بھی ہو گئے، اور وہ ان کے جو آنسو تھے وہ جذبات کا اظہار ہے کہ ایک شخص کے اندر یہ خیال ہے کہ وہ کشمیر کو بدلنا چاہتا ہے، اس کے اندر ایک درد ہے، وہ درد اس کا نظر آ رہا تھا۔ اور یہ صرف پرائم منسٹر کی بات نہیں ہے، پوری آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے، ہمارے ایم ایل ایز، ہماری پوری گورنمنٹ، وزیر منسٹر جتنے بھی ہیں، ان سب کا یہ ویژن ہے کہ کشمیر کے اندر جو ہمارا پسا ہوا طبقہ، ہم اس کی بات کریں اور اس کو اپلفٹ کریں، جس کی آپ کو واضح مثال اس بجٹ کے اندر نظر آتی ہے اور پرائم منسٹر کی سپیچ کے اندر نظر آتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے جن کو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ کم از کم ہم پر منتھ کوشش کریں گے کہ 3,000 روپیہ ملے۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی جو پی ایم کی سپیچ میں تھی، جو ہمارے ہاں وہ غریب خاندان جو اپنی بچیوں کی شادی کرتے ہیں اور ان کو جہیز دینے کی سخت نہیں ہوتی، 10,000 روپیہ ہماری ریاست ان کو دیتی رہی ہے پچھلے 70-72 سالوں میں۔ میں پوچھتا ہوں کہ آپ 70-72 سالوں میں کہاں تھے؟ آج پرائم منسٹر آزاد کشمیر نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے وہ جو ہماری بچیاں غریب ہیں، جو متوسط طبقے سے ہیں، جن کے والدین ان اپنی بچیوں کے ایکسپنس اٹھا نہیں سکتے، ان کو ریاست جو ہے 75,000 روپیہ دے گی۔ آپ سوچیں کہ ریاست ہوگی ماں کی جیسی کا جو کنسیپٹ ہے وہ یہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ کی ریاست آپ کی جو ہے وہ آپ کے لیے سوچ رہی ہے، اور اس ریاست کے اندر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے جو مسائل ہیں ان مسائل کو حل کیا جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرائم منسٹر نے ایک اور جو سب سے خاص بات کی، وہ آزاد کشمیر کی جتنی بھی مساجد ہیں ان مساجد کے اندر جو بجلی ہے وہ فری کر دی۔ یہ ایک انقلابی قدم ہے جو ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار ہے۔ پھر رحمت العالمین کہ جو ہماری بنائی گئی جو اتھارٹی بنانے کا اظہار کیا گیا پرائم منسٹر کی طرف سے، یہ وہ کام تھا جو آزاد کشمیر میں پچھلے 70-72 سالوں میں نہیں ہوا، کہ آپ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرتے ہیں وہ پھر کنسپٹ جو ہے وہ ٹرانسفارم کر کے لوگوں کو بتائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کے ساتھ محبت کا، لوگوں کے بارے میں سوچ کیسی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیسا تھا، وہ سب کی جو ہے وہ انفارمیشن جو ہے وہ بچے تک پہنچائی جائے۔ اس کے لیے اس
اتھارٹی کا قیام ایک انقلابی قدم ہے۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری مواصلات کے بارے میں، کہ روڈوں کے بارے میں بات کی گئی کہ تمام تقریباً بڑی روڈیں جو ہے تقریباً 200 سے زیادہ کلومیٹر کی روڈیں، وہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم ان کو بنائیں گے، اسٹیبلش کریں گے۔ یہ آزاد کشمیر کی ترقی کے لیے بڑی امپورٹنٹ بات تھی۔ پھر ماسٹر پلان کی بات ہوئی کہ آزاد کشمیر کے جو شہر ہیں ان کے ماسٹر پلان بنائے جائیں۔ آزاد کشمیر کے شہروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں شہروں کا ایشو یہ ہے کہ بس کنسٹرکشن ہو جاتی ہے، جس کو تھوڑی سی جگہ ملتی ہے وہاں کنسٹرکشن کر لیتا ہے۔ وہ ہم اتنا بھی نہیں سوچتے، آج تک پچھلے 70 سالوں میں کسی نے پلان نہیں کیا کہ نکاسی کیسے کرنی ہے، ہماری اسٹریٹ کیسے ہونی چاہیے، شہروں کی خوبصورتی کے بارے میں کسی نے نہیں سوچا۔ یہ پہلی دفعہ ماسٹر پلان کی بات ہو رہی ہے، اور کشمیر کے اندر اس سب کی یہ جو ڈیولپمنٹ آف دی سٹیز ہے اس کے بارے میں بات کی گئی۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنی بھی ہماری آزاد کشمیر کے اندر جو سٹی گورنمنٹس ہیں یا ڈیولپمنٹ کی، جو جیسے باغ ڈیولپمنٹ ہے، راولا کوٹ ڈیولپمنٹ ہے، مظفر آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کے زیادہ فنڈ دینے کی بات کی گئی کہ تاکہ ان کو مضبوط کیا جائے، تاکہ وہ ہمارے شہروں کو ٹرانسفارم کرنے میں اور ان کو خوبصورت بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ یہ پرائم منسٹر کا جو اقدام ہے یہ اگین ایک انقلابی بات تھی جس کو ہمیں سراہنا چاہیے۔ اس ساری سپیچ کے اندر میں، کیونکہ اگر ہم بہت لمبی اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو ڈیفینیٹلی اس میں ٹائم بھی لگے گا، لیکن میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ پی ایم آزاد کشمیر نے یہ جو سپیچ کی ہے، یہ آزاد کشمیر کے اندر ایک ویژن انہوں نے اپنا بتایا کہ وہ آزاد کشمیر کو کس طرح ٹرانسفارم کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کشمیر کی خوبصورتی کے بارے میں بات کی، ہم اس یہاں پہ سیاحت کو کیسے پھیلا سکتے ہیں۔ کشمیر کی خوبصورتی میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ ہم یہ جتنی اپنی ہائی پیکس ہیں ان کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے پچھلے دنوں میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی تھی پرائم منسٹر نے کہ ہم مظفر آباد جو ہمارا دریا ہے اس کے ساتھ ایک فوڈ اسٹریٹ بنائیں گے۔ وہ ایک خوبصورت ہے کیونکہ یہاں پہ جب انٹرنیشنل یا لوکل یا پاکستان کا نیشنل ٹورسٹ آتا ہے تو اس کے لیے کوئی فیسلٹیز آپ دیں۔ صرف ٹھہرنا امپورٹنٹ نہیں ہے، خوبصورتی یا یہ ہمارے پہاڑ دیکھنا امپورٹنٹ نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو فیسلٹی ہونی چاہیے، وہ یہاں پہ آئیں، وہ تاکہ ایک ہفتہ یہاں پہ گزاریں، جتنا عرصہ وہ یہاں پہ گزاریں گے وہ یہاں پہ پیسہ خرچ کریں گے، اس پیسے سے ہماری اکانومی اپ لفٹ کرے گی۔ یہ ساری باتیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک کمپریہنسو سپیچ تھی، ہمیں اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ میں ایز اے پی ٹی آئی پرسن، پاکستان تحریک انصاف کا بانی رکن ہونے کے ناطے اور اس پارٹی کے ساتھ ایک دلی محبت کے ناطے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ایم نے یہ جو سپیچ کی ہے وہ کشمیر کے پاکستان تحریک انصاف کی جو ویژن ہے وہ اس کی بات کی ہے، کشمیر میں ڈیولپمنٹ کی بات کی ہے، کشمیر کے اندر آگے بڑھنے کی بات کی ہے، اور ہمیں اس سارے پروسیس میں پرائم منسٹر کو سپورٹ کرنا چاہیے اور حکومت آزاد کشمیر کو سپورٹ کرنا چاہیے، تاکہ یہ اس کا 50% بھی اگر ان پلیس ہو جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر کی بڑی خدمت ہوگی، کشمیریوں کی بڑی خدمت ہوگی، اور کشمیر کو ٹرانسفارم کرنے میں یہ ایک انقلابی اقدامات ہوں گے۔ اس سب کے بارے میں آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور ضرور بتائیے گا کہ آپ پرائم منسٹر آزاد کشمیر کی اس سپیچ کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں، اور آپ کی کیا رائے ہے کہ حکومت آزاد کشمیر کی جو ڈائریکشن ہے وہ کیا صحیح سمت میں ہے یا نہیں ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔